जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रऊफ़ क्लास और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूँ। आज जो आपके साथ मैंने शेयर करना है, वी ला करना है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है इमरान खान साहब, कल उन्होंने बड़ा बोल्ड और इंतहाई आप कह सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड किस्म के इतराफ़ात किए हैं। कुछ उन्होंने वहाँ पे कुछ इंकशाफात किए हैं जिसमें उन्होंने ये कहा था, आपने सुना भी होगा सारा, अपने वज़ीरों को वो खिताब कर रहे थे कि हम इसके लिए तैयार नहीं थे, हमें अगेन ये 2.25 साल हो गए, अभी तक समझ नहीं आ रही कि हमने कैसे हुकूमत चलानी है। हुकूमत के हवाले से जो उन्होंने आपने बयान सुना वो मैं उस पर बात करता हूँ, आपने सुना भी है। आज उसको पीडीएम का जलसा था मर्दान में, वहाँ पे मरियम नवाज साहब और मौलाना फजल रहमान और दीगर लोग जो हैं, आज उन्होंने इमरान खान साहब के उसी बयान को उठाया और पूरे का पूरा जलसा जो है उन्होंने उसी पे कर दिया। और इमरान खान साहब के जो नाक़िद हैं, क्रिटिक्स हैं, तो वो भी बैठ के यही बात कर रहे हैं, वीलाग में डिस्कशन हो रही है, टीवी शोज़ में भी हो रही है कि इमरान खान साहब ने इतना बड़ा ब्लंट और इतना उन्होंने इंपॉर्टेंट बयान अपने बारे में दे दिया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, उनके ये एडमायर हैं कि खान साहब की अगर जो उन्होंने इतराफ़ किया है इमरान खान साहब ने, उसकी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, तारीफ़ करना चाहिए। ना तो कौन अपने बारे में कोई आके इस तरह की बात करेगा कि आपके नाकदीन जो हैं, आपके सियासी मुखालफिन जो हैं, या जर्नलिस्ट जो हैं, या आपके एंकर जो हैं, रात को बैठ कर तबरा पढ़ना शुरू कर दें। सो उनका ये ख्याल है कि अगर खान साहब को कोई बात समझ नहीं आ रही थी तो उन्होंने बाकी लोग मतलब छुपाने की बजाय और उन्होंने आके भड़के मारने की बजाय पूरे तरीके से कौम को बता दिया कि जनाब अली ये हमारा यहाँ पे एक हमारा इमेज था, कसूर था, या वट एवर जो हमारे जहन में था। अब जब से पावर में है तो हमें फील हो रहा है कि नहीं, कि ये बातें जो है ना, कोई अपोजिशन में हम कुछ और करते थे और यहाँ पे हम आके कुछ और अगेन जो हमें एक्सपोजर हुआ है वहाँ पे। इस पे ज़रा मैं बात करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब जो आके उन्होंने इतराफ़ किया है, जो ऑनेस्ट उसके जो हम ही कह रहे हैं ऑनेस्ट अगर इतराफ़ है, तो इसमें किसका कसूर है? इमरान खान साहब की उम्र इस वक्त जो है, अगर मेरा ख्याल बताया जाए 68 के करीब है। जब पावर में आए थे तकरीबन कह सकते 65 के करीब थे या प्लस थे, कि 65 प्लस में भी अगर आपको गवर्नेंस के लिए तैयार नहीं है, या आपको नहीं पता इस मुल्क के इश्यूज़ क्या हैं और उनको कैसे हमने टैकल करना है, तो उसमें खान साहब का ज़्यादा कसूर है, या उनके अप्रोच का कसूर है, या उनके साथी जो लोग थे लेकिन उनका कसूर है? और हमें इसको जो उन्होंने आके अपना इतराफ़ के किस तरह लेना चाहिए कि ठीक है चले एक उन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ईमानदारी से एक बात मान ली है, तो उसके बाद अब हमें क्या रिएक्शन देना चाहिए, इस पर बात करते हैं। और प्लस जो पीटीएम का जलसा था, भाई मरियम नवाज साहबा ने जिस तरीके से उन्होंने मेरा ख्याल मज़े ले लेके उन्होंने गुफ्तगू की इमरान खान साहब के इतराफ़ के बाद, कि उनके लिए तो एक बड़ा आप कैसे ईद का दिन बन गया है कि वो कहते हैं हम तो कह रहे थे पिछले 2-2.5 सालों से कि सिलेक्टेड हैं और इनको किसी चीज़ का पता नहीं है, ये तो तैयार ही नहीं थे, ये तो ऐसे बातें करते हैं, बड़े बड़े इन्होंने दावे कर दिए। सो आज का जो जलसा था उसमें बिल्कुल मैंने देखा मरियम नवाज साहबा जो हैं बड़े रिलैक्स और बड़ा उन्होंने अगेन जैसे मैंने कहा, बड़े उन्होंने आके एंजॉय करते हुए बड़े मज़े के साथ एक एक लफ्ज़ पे उन्होंने अटैक्स किए हैं। और उन्हें लगा है मरियम नवाज साहबा को, या बाद में मौलाना फजल रहमान साहब भी ये कह रहे थे कि अगेन जो बातें वो कह रहे थे, जो कौम को बताने या समझाने की बातें कह रहे थे, ये ना तजर्बाकार हैं, ये सिर्फ बातें करते हैं, सारी बातें उनकी पूरी होती हैं। वो कहते हैं ना कि आई टोल्ड यू सो, जिस बंदे के बारे में कुछ ना कुछ आपने प्रेडिक्शंस की हुई, एनालिसिस दिया हो, मेरे बारे में सपोजली आपका हो, और मैं आपकी तवक्कुआत के मुताबिक उसी एनालिसिस के मुताबिक ही गलत निकल हूँ, तो फिर आपको भी खुशी होगी। एक आती ना अंदर, वो कहते हैं थोड़ी सी कमीनी खुशी तो आती है कि जनाब कि जो मैं इसके बारे में असेसमेंट रखता था इस बंदे के बारे में कि नालायक है, तो वो तो ठीक बातें निकली। सो वही हमने देखी है, वो थोड़ी सी कमीनी खुशी, मादरत के साथ मैं आई होप आई एम नॉट यूजिंग सम बैड वर्ड इन पीटीएम के जो उनके लीडरान थे, लेकिन मेरा ख्याल है कमीनी खुशी मुझे नज़र आई है आज। वो बड़े हैप्पी थे कि जनाब अब तो वो अब जो साहब हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो तो अपने बारे में ये आके खुद कहना शुरू हो गए हैं कि मैं नालायक हूँ, या मैं उस तैयारी नहीं थी, मुझे पता कुछ का नहीं चलता। अब ये बात इस पे आते हैं कि सब कुछ हुआ कैसे, इमरान खान साहब का इसमें कितना फॉल्ट है, और क्या 68 ईयर ऑफ एज पे भी पाकिस्तान का कोई भी अगेन कोई लीडर हो, पॉलिटिकल लीडर हो, या इतना जो उनका बैकग्राउंड इमरान खान साहब का, अगर वो 65 से लेकर 68 वो ये कह रहा हो कि मुझे नहीं पता गवर्नेंस कैसे करनी थी या कैसे होती है, तो हु शुड बी ब्लेम्ड? क्या पाकिस्तान के 72 सालों को हम ब्लेम करें कि इस तरह का यहाँ कॉम्प्लिकेटेड किस्म का, यहाँ पे कम्प्लेक्स किस्म की सोसाइटी है, मुल्क है, या सिविल मिलिट्री, यहाँ पे हमारे पूरे इंस्टीट्यूशंस हैं, कि जो भी बंदा आता है कुछ अर्से बाद महसूस करता है कि भाई सब कले बंदे वाला अगेन के वो कहते हैं कि मुझसे ये काम जो है वो शायद ना हो पा रहे, और उनको फील होता है। नवाज शरीफ साहब का मैं क्लिप देख रहा था, वो भी ये कह रहे थे, उनका चल रहा था कि ना कि मुझे तो 5 साल मुझे भी नहीं पता चल रहा कि हमें पता ही नहीं चलता 5 सालों में हमने करना क्या, और 5 साल गुजर जाते हैं। वो मियाँ साहबान ये उनका भी ये फरमाया हुआ है सारा।
اب آتے ہیں تھوڑا سا عمران خان صاحب پہ، جو انہوں نے اپنے کرٹکس کو انہوں نے آ کے موقع دیا ہے. کیا یہ آنیسٹ ان کا کنفیشن ہے، یا وہ جان بوجھ کے وہ ایک ان کا سٹائل ہے بعض دفعہ چیزوں کو، کہ جب انہوں نے پاور میں آنا تھا تو ہر چیز کو انہوں نے بڑھا چڑھا کے بیان کیا کہ ہم یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، اے ٹو زی انڈر دا اسکائی جو بھی باتیں ممکن تھیں ناممکن تھیں خان صاحب نے کی کہ ہم کریں گے، کیونکہ لوگوں کو یقین دلانا تھا کہ وہ کہتے ہیں میں مسیحا ہوں اور میں ڈیلیور کر سکتا ہوں آپ لوگوں کو. لہٰذا آپ کو اس وقت فیل ہوتا تھا کہ کچھ بھی کہہ دیں تو لوگ بائی کر لیں گے، کیونکہ لوگ اس وقت نواز شریف صاحب، زرداری صاحب ہیں، بلا ان کی کرپشن سکینڈلز مار دھاڑ ان سے تنگ آئے ہوئے تھے، اور بہت ساری ان کی بیڈ گورننس ہے. وہ تو میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں نا کہ ہم بھی 5 سال ہمیں بھی نہیں پتہ چلتا، آپ کو سارا پتہ چلتا ہے. جہاں پیسہ بنانا ہو، جہاں ٹی ٹی آنی ہوں، جہاں پہ منی لانڈرنگ کرنی ہوں، یہاں پہ بڑے بڑے میگا پروجیکٹس جو ہیں اس میں سے پیسہ بنا ہو. میٹرو جو ہے اگر آپ کی 10-20 ارب روپے کی بننی ہے تو 50 ارب کی بنانی ہے، وہ ساری تیاریاں ان کے پاس موجود ہوتی. تمام بڑے بڑے بگ بزنس مین ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں سے کتنا جو ہے نا ہم نے مال بنانا، اس کی تیاری پوری ہوتی ہے. اور جب گورننس پہ آتے ہیں سب آتے ہیں جناب گورننس کا ہمیں نہیں پتہ تھا، وہ بھولے بن جاتے ہیں. حالانکہ اسی گورننس اگر ان کا جو تجربہ ہے اسی کی وجہ سے پیسے بنا رہے ہیں. سو اب میں تھوڑا سا تو فوکس کرتا ہوں عمران خان صاحب پہ. اب خان صاحب کو 22 سال ہو گئے، 22 سال بڑا ایک ان کا تجربہ ہوتا ہے، اور پارلیمنٹ میں وہ یہاں پہ رہ چکے تھے. اب ان سے جو اب یہ پھر کہا جائے گا یہ ٹولڈ جو سو والے صاحب عامر متین صاحب، اور میں یہ کئی اپنے شوز دکھا سکتے ہیں، ہم اس وقت بھی یہ بات کہتے تھے کہ سر آپ جتنے بھی ذہین ہو جائیں، جتنے بھی انٹیلیجنٹ ہو جائیں، جینیس ہو جائیں، آپ جب تک آپ پارلیمنٹ نہیں جائیں گے، آپ وہاں پہ بیٹھ کے چیزیں سمجھنے کی کوشش نہیں کریں. گورننس کہاں سے آتی ہے؟ مطلب میں اگر پارلیمنٹ کا ممبر ہو تو میں 3-4 کمیٹیز میں ضرور وہاں پہ جاتا ہوں. میں ابھی بھی جاتا ہوں ایز اے رپورٹر کے طور پر سیکھنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں میری گروتھ میں میری تھوڑی سی بھی جو اس میں جرنلسٹک گروتھ ہے، اس میں پارلیمنٹ کا بڑا رول ہے، پارلیمنٹ کی اگر رپورٹنگ کا بڑا رول ہے. آپ لوگ تو ممبر بیٹھے ہوتے ہیں. مثلاً آپ کو یاد ہوگا 2002 کی پارلیمنٹ میں تھے خان صاحب، کسی بھی کمیٹی میں اگر مجھے یاد پڑتا ہے نہیں جاتے تھے، ممبر ہی نہیں تھے شاید اس کے. یہ ان کو ان کی شان کے خلاف سمجھا جاتا تھا کہ جناب کہ یہ ہو کہ پرائم منسٹر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، جو بڑے ٹائپ کے آتے ہیں، ان کو کسی کمیٹی میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کو کوسچن آور میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کو ڈبیٹ میں یہ کبھی کبھار آ جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے. مثلا نواز شریف صاحب 8 مہینے وہ پارلیمنٹ جاتے ہی نہیں تھے. 8 مہینے نواز شریف صاحب نہیں گئے قومی اسمبلی، اور 1 سال وہ سینٹ میں نہیں گئے تھے، کیونکہ ان کو سمجھا دیا گیا تھا کہ چھوڑیں جی بس وزیر اعظم بن کے آپ نے جا کے کیا کرنا ہے. اپوزیشن کی دنیا میں بھی اس وقت جاتے تھے جب کوئی تقریر کرنی ہوتی تھی آپ نے. سو پارلیمنٹ وہ آپ کا مدن انسٹیٹیوشن تھا جس نے آپ کو گورننس سکھانی تھی. اب آپ کہیں کہ کیسے سکھائے کہ میں نے رپورٹنگ وہاں سے سیکھی، کیسے سیکھنی؟ جو سب سے بڑا ہے، جو بھی سمجھدار میرا خیال پولیٹیشین ہوگا، نیا ہوگا پرانا ہوگا، وہ سب سے پہلے تو کوسچن آور میں ضرور بیٹھے گا کہ اس کو پتہ چلتا ہے پورے کا پورا انگلش میں لکھا ہوا ہوتا ہے. کوسچنز آپ ڈالتے ہیں حکومت کی پرفارمنس پہ، ان کی کارکردگی پہ، ان کے سکینڈلز پہ، ارریگولرٹیز پہ. وہ سب سے زیادہ لرننگ کا کسی بھی ایم این اے کے لیے، سینیٹر کے لیے بیسٹ ہے کہ وہ کوسچن آور کو اٹینڈ کرے. اور پوری حکومت کی جو گورننس ہے، پورا جو سٹائل ہے آپ کے سامنے اوپن ہو کے آتا ہے. اس میں اکانومی پہ کوسچنز آتے ہیں، اس میں ایگریکلچر پہ آتے ہیں، اس میں فارن آپ کے ریلیشنز پہ آتے ہیں، آپ کے ڈومیسٹک ایشوز پہ آتے ہیں. مطلب ہے وہ کور آپ اس میں کہہ سکتے ہیں 40 جو منسٹریز ہیں، 40-50 منسٹر جو ہیں، ان تمام کی پوری ڈیٹیل جو ہے اس میں بتائی جاتی ہیں آپ کو. اور آپ کو ان کو پڑھ کے بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں جو آپ ریز کرتے ہیں. اس میں نے عمران خان صاحب کو کبھی نہیں دیکھا ان 5 سالوں میں کسی دن یہ کوسچن آور میں بیٹھے ہوں. اگر بیٹھے بھی سے تو کبھی ان کے نام سے کوئی ایک سوال بھی نہیں پوچھا گیا کہ جس سے یہ لگے کہ یہ گورننس سیکھنا چاہتے ہیں. بس کرکٹ کی بنیاد پہ نہیں، وہاں پہ بیٹھ کے گورننس کچھ اور چیز تھی حکومت چلانا، وہ کبھی نہیں دیکھا. چلیں جی آپ نہیں گئے، آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا، دیگر ایشو مصروف. دوسرا کام، آپ کو 3-4 کمیٹیز کا ممبر بننا چاہیے. سب سے بڑی کمیٹی جو مجھے پک کرنی ہو اگر، وہ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. اب جو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے یہاں پہ آ کے بیوروکریٹ چونا لگا جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، غلط فکر دیکھتے ہیں، یا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سا بیوروکریٹ کدھر لگے گا، کیسے کام کرے گا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چلنی تھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے. وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی واحد آپ کی کمیٹی ہے، سب سے بڑی پاورفل کمیٹی ہے، جس میں کچھ 40 کے قریب فیڈرل سیکرٹریز جو ہیں وہ پیش ہوتے ہیں، اپیئر ہوتے ہیں. مجھ سے اگر پوچھیں، میں نے جو 20-22 سال یہاں رپورٹنگ کی ہے، اگر آپ نے کسی بیوروکریٹ کو چیک کرنا ہو کہ وہ اگر ہمارے یہاں کہتے ہیں کتنے پانی میں ہیں، آپ ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں چیک کریں گے. وہاں پہ آپ دیکھیں، وہاں پہ 20-22 کے قریب آپ کے ایم این ایز بیٹھے ہوتے ہیں. وہاں پہ پھر آپ کا فائنانس ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہے، پھر آڈٹ ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہے، آپ کا میڈیا بیٹھا ہے. اسی میں اس وقت گرلنگ ہو رہی ہے، کوسچن جو ہو رہی ہے، چارج شیٹیں، یہ آپ کی چارج شیٹس آپ کو فریم کی جاتی ہیں. جو فیڈرل سیکرٹری وہاں پہ بیٹھ کے آڈٹ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہے، وہ گرلنگ فیس کر رہا ہے وہاں سے ان کے ایم این ایز کی، چیئرمین کی. اور اس سے پتہ چلتا ہے
کہ وہاں پہ کس لیول کے ہیں، اور آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے ایز پارلیمنٹیرین کہ فلاں جو 40-50 یہاں پہ آئے ہیں فیڈرل سیکرٹریز ہیں، ان میں بہتر کون ہے، آرٹیکولیٹ کون ہے، پڑھتا کون ہے، فائل کس نے پڑھی ہے، کس نے آڈٹ پیرے کو آ کے ایکسپلین کیا ہے، سیٹل ہوا ہے تو کس میرٹ پہ ہوا ہے. اور پھر اس میں جو آڈٹ پیرے ہوتے ہیں اس میں بہت ساری رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں، بہت سارے انیکسچرز ہوتے ہیں. اگر آپ سیریسلی ان کو پڑھنا شروع کر دیں تو بہت سارے سٹوریز، اور آپ کو پتہ چلے گا فیصلے کیے جاتے ہیں آگے کیسے کیے جاتے ہیں، غلط صحیح چیزیں کیسے ہوتی ہیں. پلس آپ کو بیوروکریسی کا ایک ٹوٹل ایکسپوجر ہوتا ہے. لہٰذا جب آپ پاور میں آتے ہیں 3-4 سال بعد الیکشن جیت کے، آپ کے ذہن میں ایک بیوروکریسی کا کنسیپٹ بن چکا ہوگا. بیوروکریسی آپریٹ کیسے کرتی ہے، فیصلے کیسے ہوتے ہیں، ان پہ آ کے اعتراضات کیسے ہوتے ہیں، انکوائریز کیسے ہوتے ہیں، تیل گیس وٹ ایور جو بھی ایشوز ہیں پاکستان کے، یہ کیا کیا چیز، یہ ساری آپ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آپ کو سکھاتی ہے. آپ کو گریجولی امپروو کرتے ہیں، لرن کرتے ہیں روزانہ کی بنیادوں پہ. بڑے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ آتے ہیں مت سے. آپ نے عمران خان صاحب اس کو بھی مس کر دیا. آپ نے کہا جی یہ تو میرا فورم نہیں ہے. ایسے فورن آفس وہاں آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا تاکہ فورن پالیسی کو سمجھے. اخباروں سے نہیں سمجھ آتی ہوتی کہ میں نے سٹوری کر دی، اس نے کر دی، فلاں نے کر دی. وہ باہر بیٹھے اور چیز ہوتی ہے. وہاں آپ کو بریفنگ دی جاتی ہے، وہاں پہ پھر ڈیبیٹس ہوتے ہیں، پورا فورن آفس آتا ہوتا ہے. اگین پھر اس میں بیٹھے ہوتے ہیں منسٹرز بیٹھے ہوتے ہیں، پھر آپ کے سینیٹرز یا آپ کے ایم این ایز بیٹھے ہوتے ہیں، ڈیبیٹس ہوتے ہیں، کوشچنز ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں وہاں پہ شیئر کی جاتی ہیں. ایسے ڈیفینس منسٹری میں بیٹھنا چاہیے تھا، اس کی کمیٹی میں بیٹھنا چاہیے تاکہ پاکستان کا ڈیفینس سے ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں وہ آپ کو سمجھ آنے چاہیے تھے. وہاں پہ ڈیبیٹس ہوتے ہیں، بریفنگ ہوتے ہیں. سیم آپ کو فنانس منسٹری میں اس کی کمیٹی میں بیٹھنا چاہیے تھا. آپ کو یہاں پہ ڈیولپمنٹ کی آپ کی پلاننگ ہے، ڈیولپمنٹ پہ آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا. میں آپ کو 3-4 امپورٹنٹ بتا رہا ہوں. یہ وہ ایشوز تھے جو آپ کو ڈیولپمنٹ بھی سمجھاتے، اکنامک بھی آپ کو سمجھاتے، فنانس بھی سمجھاتے، فارن آفس بھی سمجھاتے، اور آپ کو ڈیفینس بھی سمجھاتے. اور سب سے بڑی بات ہے آپ بیوروکریسی کو، اسٹرکچر کو سمجھتے. خان صاحب آپ نے وہ بھی نہیں کیا. اب مجھے سمجھائیں، نہ آپ پارلیمنٹ گئے، نہ کوشچن آور میں بیٹھے، نہ آپ نے کمیٹیز کو کیے، تو کہاں سے پھر آپ نے سیکھنا تھا. یہ اسد عمر صاحب کے بیانات پہ چلنا تھا. انہوں نے کہ میں ٹھیک کر دوں گا ایک کیونکہ اینگرو کمپنی میں نے چلا لی تھی، لہٰذا میں ملک بھی چلا لوں گا. آپ کے پاس 2-3 جو بندے تھے کام کی، میں سمجھتا ہوں کوشچن آور میں بڑا اچھا آپ پرفارم کرتے تھے کمیٹیز میں. اس میں دیکھ لیں اسد عمر صاحب فنانس میں آتے تھے، لہٰذا وہ آپ کو یاد ہوگا سامنے آئے تھے، بڑا ان کا نام ہوا. ایسے عارف الوی صاحب تھے، وہ کوشچن آور پی ایس سی میں آتے تھے، ان کا بھی ہم نے دیکھا، ان کو انڈرسٹینڈنگ بہتر تھی. اس کا مراد سعید کو ہم نے دیکھا، مراد سعید یوز ٹو ڈو اے گڈ جاب، اور آپ اگر دیکھیں تو ان کی پرفارمنس کمپیریٹیولی جو ہے وہ بہتر ہے اس کی بجائے. ایسے شبلی فراز کو دیکھیں، وہ کوشچن آور میں بہتر تھے. یا اس کے بعد محسن عزیز ہیں، سینیٹر ہیں آپ کے، تو وہ تو لوگ خیر آپ نے ان کو اس میں لائم لائٹ میں آنے نہیں دیا. وہ تو وہاں پہ مسئلہ ہوا آپ کا. اور دوسرا جو کام کیا آپ نے، وہ کہتے ہیں رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب نہیں تھے. آپ کو ہی پتہ ہے، یار دوست آپ نے اٹھا کے سب کو اٹھا کے آپ نے ان کو بٹھا دیا، اپنے ساتھ کیبنٹ بٹھا دیا. 18-20 وہ لوگ جن کے اپنے بزنس انٹرسٹ، مطلب جن کے آئے ہیں اسکینڈل آئے ہیں، یہ چینی کا آیا ہے، اس کے بعد ایل کا بھی آیا ہے، آپ نے ایل مارکیٹنگ کمپنیز کا آیا ہے، آپ کا اگین ویٹ کا آیا ہے، اس سے پہلے ادویات کا ہے. اس میں اگر آپ نام دیکھنا شروع کریں تو آپ کے دوست آتے ہیں سارے کے سارے، جو آپ کے مطلب لوگ آپ اعتراض کرتے ہیں، ڈونرز ہیں آپ کے. جہانگیر ترین صاحب کا آ رہا ہو، خسرو بختیار صاحب کا آ رہا ہو، اس کے بعد ندیم بابر کا آ رہا ہو، عبدالرزاق داؤد کا آ رہا ہو. یہ میں آپ کو 3-4 نام بتا رہا ہوں. اور بہت سارے جو لوگ ہیں، اس کا آپ اعظم سواتی صاحب کو دیکھ لیں، جن پہ کتنی ساری سیریس چیزیں. شیخ رشید صاحب کو دیکھ لیں، ریلوے کو تباہ کرنے کے بعد آپ نے ان کو وہ دے وزارت داخلہ. اور میں بڑے نام بتا سکتا ہوں. مطلب زلفی بخاری صاحب جو ہیں، ٹوٹل ایک لڑکا اٹھایا آپ نے، اس کو بٹھا کے اتنا بڑا فیڈرل منسٹر بنا کے چیزیں دے دی. بہت سارے نئے آئے، یہ نیو کمرز آئے تھے، آپ نے ان کو وہاں پہ کیا، ان کو بناتے آپ کے دوست ہیں، آپ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، آپ نے ان کو ابلائز کرنا تھا، فیئر انف. ان کو منسٹر آف اسٹیٹ بناتے، جونیئر بناتے. بڑا تھوڑا سا سینئر لوگ تھے آپ کی پارٹی میں. میں اگر بار بار کہتا ہوں محسن عزیز جیسا سمجھدار بندہ تھا، لیکن نہیں ہے. آپ نے اس کو وہاں پہ آگے یوز کیا. لیکن ایسے شبلی فراز کو آپ نے غلط طریقے سے، میرا خیال ہے انفارمیشن ان کا کام نہیں تھا، وہ انرجی یا واٹر اینڈ پاور اس سائڈ پہ بہتر ہے. تو عمر ایوب، مطلب کہ آپ نے عمر ایوب کا استعمال کرنا تھا فنانس میں کرتے، کیونکہ شوکت عزیز اور سلمان شاہ کے ساتھ وہ 5-6 سال وہاں پہ آ کے فنانس منسٹری میں منسٹر آف اسٹیٹ کام کر چکے تھے. تو لہٰذا یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ نے صحیح طریقے، کیونکہ ایک ہو تو اوور کانفیڈینس. میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان صاحب اوور کانفیڈنس کا شکار ہوئے ہیں، اور ان کا خیال تھا میں کر لوں گا. جیسے کرکٹ ٹیم میں ہم جو انہوں نے کہا ورلڈ کپ ہم جیت لیں گے، تو ان کے خیال میں یہی تھا کہ ورلڈ کپ جو ہم نے جیت لیا تھا، کیونکہ میرے کہنے پہ ہم نے محنت کی، ابھی بھی ہم کر لیں گے. سو بہت ساری چیزیں جو فلاز ہیں، غلطیاں ہیں، جو بھی آپ نے لوز بالز کی ہیں، جس کا فائدہ آج اپوزیشن اٹھا رہی ہے. ٹھیک ہے آپ کے آنیسٹ، آپ اس کو آ کے وہ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان وہ کہتے ہیں ایک اچھا خاصا سیریس بڑا ملک ہے، ایک اس کا نیوکلر ایک آپ کا ملک ہے. اس کا پرائم منسٹر اگر یہ کہہ رہا ہو جناب کہ مجھے نہیں پتا گورننس کیسے کرنی تھی، اور 68 ایئر آف ایج میں، 68 سال کی عمر میں بھی اگر بندہ یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے نہیں پتا ملک کیسے چلانا ہے، تو پھر تو آپ ایلیجیبل نہیں تھے. پھر تو آپ کو اگین آپ کو ریس میں نہیں آنا چاہیے تھا. آ گئے تھے ریس میں، پھر پوری تیاری کرتے، کتابیں آپ اگین آپ کو پتہ ہے
आपने बुक्स उस तरीके की नहीं पढ़ी कि आप जाएं ज़रा देखें वहाँ पे साइड बुक्स पे, उस पर कितनी सारी बुक्स हैं जो आपको मेरा ख्याल है इंटरनेशनल रिलेशन पे, फिनांस पे, इकोनॉमिक्स पे और बहुत सारी चीज़ों पे, नए नए आइडियाज़ पे, आईटी पे आपको पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए थी। आपने वो नहीं देखी। सो तैयारी जो है आपने खुद नहीं की खान साहब, आप कर सकते थे तैयारी। मतलब जैसे मैंने कहा पार्लियामेंट को सीरियस लेते, कैबिनेट को से आपने जैसे सीरियस लिया, कैबिनेट इज़ ओनली ये फोरम जो आपने सीरियस लिया, अच्छी बात है। सो जहाँ पे ये फॉल्ट आई है, ये सारी फॉल्ट आपकी वजह से, ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपने इसको सिंपलीफाई किया और इसका नुकसान हुआ है, आपके फॉलोअर्स को नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। वो दे आर फीलिंग बिट्रेड एंड चीटेड कि यार खान साहब तो हमें कहते थे कि मैं सारी चीज़ें ठीक कर लूँगा। सो ये बड़ा जो उसका नुकसान आने वाला है कि आप अपोनेंट्स हैं जिनको बड़ी मुश्किल से पाकिस्तानी कौम ने, जिनसे जान छुड़वाई थी, जरदारी साहब की पार्टी पीछे गई, नवाज शरीफ साहब पीछे गए, आपकी इन्हीं की वजह, इनकम्पिटेंसी की वजह से और ईजी लेने की वजह से, अपने आप को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से वो दोबारा रिवाइव हो चुके हैं। आपका जो बयान है, एडमिशन है, ये फर्दर उनको पार्टीज़ को स्ट्रेंथन करेगा, नवाज लीग को भी करेगा, पीपल्स पार्टी को भी करेगा, मौलाना को भी करेगा, और वो आने वाले दिन में मज़ीद आप पे चढ़ाई करेंगे और आपके सामने इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप भी फर्दर जो है उनको चार्जशीट करते रहें, वो आपको करते रहें और आप उनको करते रहे। बहरहाल मेरा ये ख्याल है बड़ा जो उनका एडमिशन था, अगर इसका कोई ज़िम्मेदार है, इसका जो एडमिशन उन्होंने किया है अपनी नाकामी का, अपनी नाअहली का या अपनी उन्होंने नासमझी का, इसका ज़िम्मेदार और कोई नहीं, इमरान खान साहब खुद हैं।